السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والیاں نال جس وقت انہاں بیعت کیتی تواڈے ہاتھ تے درخت دے نیچے بیٹھ کے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات ذی الحج دا مہینہ اپنی تکمیل دی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے دے اندر جتھے مسلمان حج کرن جاندے نے اور اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت بجا لے اوندے نے، اوتھے ہی اس مہینے دے اندر ایک ایسا حادثہ بھی رونما ہویا جیڑا قیامت تک واسطے مسلمانہ دے دلاں تے اپنے اثرات اور اپنے نقوش چھوڑ گیا۔ ذی الحج دے مہینے دے اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوہرے داماد اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ اور میرے نبی دے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی اس مہینے دے اندر ہوئی۔ اس سے مناسبت نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ان عظیم ہستیاں دوں
تو اپنی جنت وچ جگہ ساڈا ایمان عطا فرمائیے، اللہ انہاں دے ہور درجے جنت وچ بلند فرما۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور دے مسلمانہ چوں ایک مسلمان نے، اور انہاں دے مسلمان ہون وچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دا بہت کردار ہے۔ اللہ نے جلدی ہی اسلام دی سمجھ عطا فرمائی، اور اسلام دے ابتدائی دور وچ ہی میرے پیغمبر دے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کر کے مسلمان ہوئے، اور اسلام قبول کرن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر لحاظ دے نال معاون اور مددگار بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو غنی اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اللہ نے انہاں نو بڑا مال عطا فرمایا، مدینے دے دولت مند لوگاں وچوں مکے دے اور مدینے دے دولت مند لوگاں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی نے، اور پھر اسلام قبول کرن تو بعد رب نے اسلام دی راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق بھی بڑی عطا فرمائی، سخاوت بھی بڑی باکمال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی، اس واسطے انہاں نو غنی آکھیا جاندا ہے۔ اور انہاں دا ایک لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نال کیتا ہے۔ پہلا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان نال کیتا، انہاں دی وفات تو بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دا نکاح حضرت عثمان نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا۔ حضرات، یہ دو بیٹیاں میرے پیغمبر نے اپنیاں حضرت عثمان دے نکاح دتیاں، اس واسطے لقب انہاں دا ذوالنورین قرار پایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے ابتدائی دور وچ مسلمان ہوئے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رفیق اور ساتھی بنے۔ آؤ انہاں دی عظمت اور شان اور مقام تواڈے سامنے آج دے خطبے چ بیان کرنا چاہنا۔ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور دے اندر جتے ہور بڑے فتنے نے، اوتھے ایک اے بھی فتنہ بہت زیادہ سر اٹھا چکے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تنقید اور تان و تشنیع دے دروازے کھول دیتے گئے نے، جتھے کئی اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے والے اور اپنے آپ نو نبی پاک علیہ السلام دے دین دا عالم کہلوانے والے اور اپنے آپ نو مومن کہلوانے والے، اہل بیت دے محب کہلوانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تنقید کرتے نے، تان و تشنیع کرتے نے۔ اوتھے مسلمانہ واسطے فرض ہے کہ اگر وہ صحابہ دے تنقید کرتے نے، اسی صحابہ دی تعریف کریے۔ وہ صحابہ دے تان و تشنیع کرتے نے، اسی صحابہ دا دفاع کریے۔ وہ صحابہ نو برا بلا کہندے نے، اسی قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے صحابہ دی عظمت دے جھنڈے بلند کریے۔ کیوں جی کرنے چاہیے دینے کے نہیں؟ اور میں ایک بات دس دیاں، کئی لوگاں دا ایک خیال ہوندا ہے آ جڑے نویں
اپنے آپ کو دیندار بنائی بیٹھے نے نا، انہاں دا خیال ہوندا ہے جی یہو جیاں گلاں بیان کرن دی کی ضرورت ہے، انہاں شخصیات دے تذکرے کرن دی کی ضرورت ہے، انہاں دا دفاع کرن دی کی ضرورت ہے۔ حضرات میں یہ بات ہر سال دسنا اور اس دفعہ بھی دس رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اسی یہ بات بیان کرتے رہاں گے۔ صحابہ کرام دا دفاع کرنا، انہاں دی عزت و آبرو دا تحفظ کرنا عرش والے رب دا طریقہ ہے۔ کدا طریقہ ہے؟ اللہ دا طریقہ ہے، رب دی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے، جے رب کر دے تے اسی کیوں نہ کریے، تے جے اے ضروری نہ ہوندا تے اللہ بھی اپنے قرآن وچ اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع نہ کردا۔ رب نے دفاع کیتا ہے، آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ قرآن دے اندر پہلے پارے دے اندر۔ میں صرف یہ بات سنا کے تے اپنے عنوان تے ہونا، پہلے پارے دے اندر اللہ نے 3 گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے، ایک ایمان والیاں دا، ایک کافراں دا اور ایک منافقاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ تے منافقاں دا تذکرہ کردیاں رب نے آکھیا اے منافق وہ نے جیڑے اند جدو انہاں نو آکھیا جاندا ہے نا آمینو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح اے لوگ ایمان لے آئے نے۔ ہن نبی پاک دے دور وچ جیڑے منافق سن انہاں نو جدوں آکھیا جائے ایمان لے آؤ جویں اے لوگ ایمان لے آئے نے، اس وقت وہ کیڑے لوگ سن جنہاں والی اشارہ کیتا گیا کہ انہاں دی طرح ایمان لے آؤ؟ ظاہر ہے نبی پاک دے صحابہ ہی سن نا، نبی پاک دے یار، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، انہاں دی طرف اشارہ کر کے رب نے آکھیا آمینو کما آمن الناس، انج ایمان لے آؤ جویں اے لوگ ایمان لے آئے نے، میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے۔ تے انہاں کو جواب کی دیتا؟ آندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے آئیے جویں معاذ اللہ اے بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ توبہ نعوذ باللہ، انہاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، اور بے وقوف کس بنیاد تے آکھیا؟ اے جی انہاں نو تے وقت دا پتہ ہی نہیں لگدا، عقل مند تے ہوے جڑا وقت دے مطابق بن جائے، جویں دا وقت ہوے اوویں دا بن جاؤ۔ آ ویکھو نا اسی انہاں یہودیاں نو بھی راضی رکھنے ہاں، کافراں نو بھی راضی رکھنے ہاں، تے مسلماناں نو بھی راضی رکھنے ہاں، اساں سارے نو ہی راضی رکھے ہے۔ اسی بڑے عقل مند ہاں، اے تے بے وقوف نے جنہاں دین اسلام دی وجہ تو سارے نال ٹکر لے لئیے اور سارے انہاں دے مخالف ہو گئے نے۔ اسی سیانے ہاں، اسی سارے نو راضی رکھے ہے۔ انہاں نے نبی پاک دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، اپنے آپ نو عقل مند قرار دیتا، تے میرے رب نے فوراً جواب دیتا۔ اللہ فرماندے نے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے خبردار، الا حرف تنبیہ ہے، الا خبردار، انہم هم السفہاء، اے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے، میرے نبی دے صحابہ تے بڑے عقل مند نے جنہ اللہ واسطے سارا جہان چھڑ دیتا ہے، میرے نبی دے صحابہ تے بڑے عقل مند نے جنہ رسول اللہ دی خاطر تن من دن قربان کرن واسطے تیار ہو گئے نے، میرے نبی دے صحابہ بڑے عقل مند نے جنہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت دا دامن پکڑ لیا ہے۔ اے جڑے آندے نے نا کہ بے وقوف نے، اللہ فرماندے نے الا انہم هم السفہاء، خبردار اے آپ ہی بے وقوف نے، اے آپ ہی بے عقل نے، اے آپ ہی پاگل نے، ولکن لا یعلمون، پر انہاں نو پتہ کوئی نہیں، اے بے وقوف اور جاہل لوگ نے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے۔ پتہ لگا اے نبی دے صحابہ دا دفاع کرنا اللہ دی سنت ہے، رب دا طریقہ ہے۔ کیوں جی اللہ دا طریقہ اپنانا چاہیے، تسی بھی دفاع کرو گے انشاءاللہ، نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرتے رہو گے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ رب سانو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اور
مقام اور مرتبہ زیادہ تو زیادہ اجاگر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں دساں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عظمت کی ہے، شان کی ہے، مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے۔ میں حدیث ایک تانوں سنانا صحیح بخاری مسلم دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الحیاء شعبۃ من الایمان، او لوگو حیا ایمان دا جز ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان دا شعبہ ہے۔ کی مطلب ہے؟ اگر حیا ہے بندے اندر تے او دے اندر ایمان موجود ہے، اگر او دے اندر شرم ہے تے او دے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر او دے اندر حیا کوئی نہیں، شرم کوئی نہیں، او دے اندر ایمان کوئی نہیں ہے۔ جنی حیا زیادہ اور نہ ایمان زیادہ، جنی شرم زیادہ اور نہ ایمان زیادہ۔ اے حدیث ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کہ میرے پیغمبر نے حیا نو ایمان دا جز قرار دیتا ہے۔ حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ اے حدیث سن لیجئے۔ اور آؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں سیرت سناواں، میں انہاں دی عظمت مقام اور مرتبہ سناواں، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں تانوں اے عظمت شان اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو سناواں۔ ایک عظمت وہ ہے جیڑی میں بیان کرا، ایک عظمت وہ ہے جیڑی کوئی علامہ مفتی بیان کرے، ایک عظمت وہ ہے جیڑی کوئی شاعر بیان کرے، ایک عظمت وہ ہے جیڑی کوئی جناب بڑا دنیا دا اعلیٰ انسان بیان کرے، ایک عظمت وہ ہے جیڑی خود مصطفیٰ بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں دسو جیڑی عظمت میرے پیغمبر علیہ السلام بیان کرن او دو ود کوئی عظمت کسی دی اور بیان کر سکدا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ اب دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی عظمت کمیں میرے نبی بیان فرماندے نے۔ اور روایت سنیا جے، یہ روایت صحیح مسلم دے اندر ہے اور مسند احمد دی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو بیان فرماندیاں نے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسَوَّا سِيَابَهُ۔ آج جیڑیاں گلاں آج تساں میرے کول سن کے جانا ہے، انہاں نو اگے پہنچانا ہے، تہاڈا فرض ہے۔ اے پیغام دنیا دے کونے کونے تک جتوں تک تہاڈی پہنچے اینو اگے پہنچا دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حیا نو بیان کردے نے تے میرے مصطفیٰ بیان کردے نے۔ اللہ دے نبی میرے حضرت عثمان دی حیا دا گواہ بن رہے نے، اور حیات جدی اندر جتنی زیادہ ہے میں دسیا اونا ہی ایمان زیادہ ہے۔ ہن ذرا سنیا جے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے، آرام فرما رہے نے، ایک دروازے تے دستک ہوئی ہے، آن والا آیا ہے تے پوچھے کون ہے؟ جواب ملے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما جی فرماندیاں نے اسے حالت دے اندر ہی نے کیویں لیٹے نے تے بندہ گھر وچ لیٹیا ہوئے تے کپڑا آگاں بچھا ہو جاندا ہے، آپ دی پنڈلیاں تو یا آپ دیاں رانا تو کپڑا تھوڑا جہا ہٹیا ہوئے ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کر دے اندر آرام فرمانے محو استراحت نے تے دروازے تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندے نے تے اللہ دے نبی کو اجازت منگی ہے، میرے نبی نے اجازت دے دیتی ہے تے فرماندیاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا
وَهُوَ كَذَلِكَ تِلْكَ الْحَالِ اللہ دے نبی اسے حالت وچی ارلیٹے رہندے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آندے نے گل بات کی تھی جو کرنی سی تے واپس چلے جاندے نے اللہ دے نبی اونجی لیٹے ہوئے نے تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے فرمایا کون ہے جی میں عمر ہاں فرمایا آ جاؤ اسی حالت میرے نبی لیٹے نے کپڑا اونجی لتاں تو پنڈلیاں تو ہٹیا ہویا ہے حضرت عمر آندے نے گل بات کردے نے تے چلے جاندے نے تھوڑی دیر گزری تے حضرت عثمان آ جاندے نے دروازے تے دستک دیتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی اجازت میں آ جاواں تے نبی پاک نے اجازت دیتی تے اماں جی فرماندیاں نے فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ جاندے نے کپڑا درست کر لیندے نے حضرت عثمان اندر آئے آ کے گل بات کی تھی جو بھی گل بات کرنی سی کر کے چلے گئے تے اماں جی عائشہ کہو رضی اللہ تعالیٰ نے سارا منظر ویندیاں نے نہ پئیاں ہن سوال کیتا محبوب جی ایک گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا عائشہ کیڑی گل دی اللہ دے نبی میرے والد ابو بکر آئے فلم تحتش لہو ولم تبالہی نہ اٹھ کے بیٹھے نہ کپڑا درست کیتا آئے گل بات کر کے چلے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اللہ دے نبی تسی اونجی لیٹے رہے نہ کپڑا درست کیتا نہ تسی اٹھ کے بیٹھے اور گل بات کر کے چلے گئے تے سونیا جدو عثمان آئے ثم داخل عثمان فجلست وسویت ثیابک جدو حضرت عثمان آئے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے کپڑا بھی درست کر لیا اللہ دے نبی ادا کی سبب ہے ایک ہی وجہ ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے آپ فرماندے نے اے عائشہ عثمان رجل حیی اے عائشہ عثمان بڑا حیا والا ہے عثمان بڑا حیا والا ہے حیی عثمان بڑا شرم والا ہے عثمان بڑا حیا والا ہے وَإِنِّي خشیت ان اسنت له على تلك الحالة اللہ یبلغ الی فی حاجتی مینوں ڈر سی اگر میں اسے حالت وچ اونوں آن دی اجازت دیندا تے او اپنا مقصد کدی بھی بیان نہ کر سکدا حیا دی وجہ تو واپس چلا جاندا تے نال ہی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دوسری روایت دے لفظ نے آپ فرماندے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ اے عائشہ مینوں دس جدے تو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے میں محمد کیوں حیا نہ کرا جدا حیا اس آسمان دے فرشتے کر دینے میں او دے تو حیا کیوں نہ کرا میں او دے تو شرم کیوں نہ کرا اے رواج صحیح مسلم اور مسند احمد دیئے اور مسلم وہ کتاب ہے جدے متعلق پوری امت مسلمہ دا اتفاق ہے کہ اگر قرآن تو بعد صحیح ترین حدیث نے یا صحیح البخاری دے اندر نے یا صحیح المسلم دے اندر نے اے وہ کتاب ہے جدے تے پوری امت مسلمہ متفق ہے اس کتاب وچ حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ لے کے آئے نے کہ جدے تو آسمان دے فرشتے حیا کرتے نے اے عائشہ میں او دے تو حیا کیوں نہ کرا اوے میرے نبی حیا کردے نے عثمان دا فرشتے حیا کردے نے عثمان دا پر اج دا بد نصیب انسان حیا نہیں کردا اور جیڑا اج عثمان دے تنقید کرے بولو حیادار ہو سکدا جیڑا حضرت عثمان تے اج تانو تشنیع کرے او حیادار ہو سکدا جیڑا پسے پردہ الفاظ اور کر کے تے الفاظ دے اندر چھپا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو مندہ بولے تنقید کرے تانا تشنیع کرے اے حدیث دس رہی ہے او حیادار نہیں پکا بے حیا ہے او بے شرم انسان ہے
جیڑا سیدنا عثمان دا حیا نہیں کرتا، جیڑا سیدنا عثمان دا شرم نہیں کرتا، رب دے فرشتے حیا کرتے نے، اللہ دے نبی حیا کرتے نے، صحابہ حیا کرتے نے، تے اج دا اے مومن حیا نہیں کرتا۔ مومن ہوئے تو پھر تے حیا کرے، اے مومن ہے جیڑا حیا نہیں کرتا۔ او پاویں کسی اہل سنت دے فرقے نال تعلق رکھے یا کسی باہر والے باطل گمراہ فرقے نال تعلق رکھے، جیڑا حضرت عثمان تے تنقید کرے، حضرت عثمان نو مندہ بولے، حضرت عثمان تے تانو تشنیع کرے، ذرا گج کے بولو وہ بے حیا ہے۔ بولو کی ہے؟ بے شرم انسان ہے وہ جیڑا صحابہ تے تنقید کردا ہے، خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے تنقید کردا ہے۔ اور سنو کی عظمت ہے حضرت عثمان۔ اچھا ہن اے حیا کون بیان کر رہے نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدے حیا دی گواہی میرے نبی دین تے میں پہلا حدیث سنائیے، حیا ایمان ہے۔ حیا بولو، حیا ایمان ہے۔ گویا میرے نبی حضرت عثمان دے ایمان دی گواہی دے رہے ہیں، میرے پیغمبر سیدنا عثمان دے ایمان دے گواہ نے۔ اج دا کوئی بے وقوف پاگل دا پتر آکھے کہ انہاں چ ایمان کوئی نہیں سی تو دی کی حیثیت ہے؟ اور جیدی زبان تو وحی بول دیے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی دین دے بارے جدوں بھی بولے رب دی وحی نہ بولے۔ تے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں نا، الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ۔ عائشہ جدے تو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے، میں محمد دے تو حیا کیوں نہ کرا، میں او دا شرم کیوں نہ کرا۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے تے حیات ایمان دی گل سنائی ہے نا۔ آؤ میں اگے لے چلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان قرآن دی اندر رب نے مہاجران دی اور مجاہدان دی اور اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والیاں دی فضیلت رب نے بیان فرمائی ہے نا۔ جیڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والے نے وہ اللہ دے ہاں بڑے محبوب نے۔ سخی دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی جیڑا وہ رب دے بھی قریب ہے، جنت دے بھی قریب ہے، تے جہنم تو بولو سخی اللہ دے بھی قریب ہے، لوگاں دے بھی قریب ہے، جنت دے بھی قریب ہے، جہنم تو دور ہے۔ ایک کن نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا این انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا، انا والسخی کہاتین فی الجنہ۔ جنت دے اندر میں تے سخی انج کٹھے ہوواں گے، جنت دے اندر میں تے سخی میری امت دا سخی تے میں جنت وچ کیویں کٹھے ہوواں گے؟ انج۔ اس لیے تو آنے سخاوت چوکھی کریا کرو تاکہ نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ توجہ فرمانا، آپ فرماندے نے انا والسخی کہاتین فی الجنہ، میں تے سخی جنت وچ انج اکٹھے ہوواں گے۔ اے روایت سن لیجئے، سن لیجئے، ستے تے نہیں ہو، جاگ دیو نہ پہ۔ جیڑا میں تانوں آنا جیڑا تواڈے نال دا ستا انہوں ہلا کے جگا دیو، میرے کہن دی وجہ تو تانوں گناہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ جیڑا تواڈے نال ستا انہوں ہلا دیو، سون نہیں دینا کسے نو انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت نال اسی قرآن دی سنانے ہاں، کوئی جناب ایویں ہیر تے جناب رانجھے دیاں کہانیاں نہیں سناندے کہ تسی سو کے ٹر جاؤ، جاگ کے بیٹھو اور اللہ دا دین تے آن دے نال سنیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تے سخی جنت دے انج اکٹھے ہوواں گے جویں دو انگلاں کٹھیاں نے۔ ہن میں اس امت دا ایک سخی وہاں وا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ہے تے سن 9 ہجری دا اے واقعہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو خبر ملی ہے رومی کٹھے ہو کے مسلماناں نو مٹان واسطے آ رہے ہیں تے کتنوں دی آ رہے ہیں تبوک والی سائیڈ تو آ رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے اساں رومیاں دا مقابلہ اوتھے ہی جا کے کرنا ہے. میرا نبی بہادر نبی سی کو بزدل تے ہے نہیں کہ دشمن دی خبر ملی ہے تے گھر وڑ جائے. فرمایا اسی اگوں جا کے رومیاں نو ملنا ہے اساں ایتھے انہاں دا دفاع نہیں کرنا اساں اگوں جا کے ٹکر لینی ہے. تیار ہو جاؤ سارے جان گے. اس جنگ دا ایک نام ہے جیش العسرہ. جیش العسرہ تنگی والا لشکر, تنگ دستی والا لشکر. تنگ دستی دا کی عالم ہے؟ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں 70,000 بندہ تیار ہو گیا. کنے ہزار؟ 70,000 بندہ تیار ہو گیا. میرے نبی نے اعلان کیتا ہے جوان نو عمر بڈھے سب نکلن, کوئی پیچھے نہ رہے سوائے انہاں تو جڑے معذور نے, جڑے انے نے, لنگڑے نے, لولے نے, جڑے جا نہیں سکدے, باقی سب نکلن, کوئی پیچھے نہ رہے. 70,000 دا لشکر تیار ہو گیا. سونیا خبر ملی میرے نبی نو لشکر تے تیار ہے پر سامان کوئی نہیں. کی کوئی نہیں؟ سامان کوئی نہیں, سواریاں کوئی نہیں. جانا کا دیتے ہوئے 16 دنہ دا سفر ہے مدینے ہو تبوک دا. کنے دنہ دا؟ 16 دنہ دا. آج کل جناب سڑکاں بن گئی نے, گڈیاں بڑی رفتار نال چل دیاں نے. تے میں جدو گیا میں ایک ساتھی نو پوچھیا, بلکہ اتھے بورڈ بھی لگے نے, تقریباً 1000 کلومیٹر تو شاید اوپر ہے جیڑا اتھوں تبوک دا سفر ہے. تے آندے نے کو 5-6 گھنٹے شاید 7 گھنٹے ہیں جی. اور 250 کلومیٹر دی رفتار نال گڈی چل دی ہے تے پھر بھی 5-6-7 گھنٹے لگ جاندے نے اتھے پہنچ دیاں. تے میرے نبی دا دور ہے اونٹاں گھوڑیاں دا پیدل 16 دنہ دا سفر ہے. اسلحہ بھی چاہیے, سواریاں بھی چاہیے نے. تے 16 دن جانتے تے اوتھے پتہ نہیں کنے دن لگنے نے, پھر واپس بھی آنے. یہ سارے عرصے دا راشن بھی بولو وہ جنہ جانا انہاں کھانا پینا بھی تے ہے نا, کوئی فرشتے تھوڑے سن, وہ انسان سن, کھانا پینا بھی ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام منبر تے بیٹھے ہیں. آپ فرما صحیح بخاری دی روایت, آپ فرماندے نے کون ہے جڑا جیش العسرہ نو تیار کرے؟ من جہز جیش العسرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جڑا اس جیش العسرہ تنگی والے لشکر نو تیار کرے؟ میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم. میں جنت دی ضمانت دینا جیڑا اس لشکر نو تیار کرے. ایک نوجوان اٹھیا, سونیا ادھے لشکر دا سامان تے سواریاں میں مہیا کرنا. کنے لشکر دا؟ 70,000 جو بندہ ہوئے تھے, اد کنا بنیا 35,000 بندے دیاں سواریاں اور اللہ دے نبی اسلحہ تے سامان میں مہیا کرنا. وہ جوان کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی. ایک روایت کے مطابق ایک جگہ تے کھڑے ہو کے حضرت عثمان نے 600 اونٹ بیمار ساز و سامان دے میرے نبی دے حوالے کر چھڑے. اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا من جہز جیش العسرہ. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, اللہ دے نبی 100 اونٹ بیمار ساز و سامان اللہ دی راہ وچ. اللہ دے پیغمبر نے جنت دی بشارت دی تھی تے نالے تعریف بھی کی تھی, دعا بھی دی تھی. حضرت عثمان بیٹھ جاندے نے, پھر اعلان کیتا اور میں 100 سواری تھوڑی ہے بھائی, حالے اور بھی بڑا کچھ چاہیے ہے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے, اسے جگہ تے کھڑے ہو کے 200 مزید اونٹ بما ساز و سامان دین دا اعلان فرمایا. اللہ دے نبی نے پھر جنت دی بشارت دی تھی, پھر دعا دی تھی. حضرت عثمان پھر بہ جاندے نے, میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 300 اونٹ بما ساز و سامان ہو گیا ہے. 300 اونٹ دا مطلب ہے اونٹ بھی اونٹاں دے
کھچاوے پے نے انہاں دے اندر غلہ تے سامان بھریا ہوئے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے 300 نے حالے بھی تھوڑے نے سفر بڑا دور دے اٹھو کوئی بندہ اس لشکر نو تیار کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پھر کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونیا 300 پہلا دیتا ہے 300 اور دینا. کنے ہو گیا 3 تے 3 600 اونٹ بیمار سادو سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ تے کھڑے ہو کے دے دیتا. میرے نبی بار بار جنت دیاں بشارتاں دے رہنے میرے پیغمبر بار بار انہاں نو اللہ دی رضا دیاں بشارتاں دے رہنے تے آپ فرماندے نے بلکہ ایک روایت چاہندے حضرت عثمان نے انجی کر دیا 900 اونٹ 100 گھوڑا اللہ دی راہ دے اندر دیتا. تے اللہ دے نبی فرماندے نے ہن پیسیاں دی بھی ضرورت ہے پیسے بھی چاہیے نے کیونکہ اور بھی کئی چیزاں خریدنیاں نے پیسیاں دی بھی ضرورت ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا حضرت عثمان اٹھے تے گھر دے اندر چلے جاندے نے. ایک روایت دے مطابق 1 تھیلی 1000 اشرفیاں دی ایک روایت دے مطابق 2 تھیلیاں 1000 اشرفیاں دیاں. اگر 1 تھیلی ہوئے تے 1000 دینار سونے دا اگر 2 تھیلیاں ہون تے 2000 دینار لیا کے میرے پیغمبر دی چولی دے اندر پا دیندے نے. تے میں پڑھیا روایات دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج بک بھر دے نے اشرفیاں دی تے انج اتاں کر کے تھلے چھوڑ دے نے انج بک بھر دے نے تے اتاں کر کے تھلے چھوڑ دے نے. تے آپ فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اوے اگر آج تو بعد عثمان نیکیاں نہ بھی کرے اللہ اس نیکی دے بدلے ہی عثمان نو جنت عطا فرما دے گا. اور لیا کوئی ایڈا سخی عثمان تو بعد 900 اونٹ 100 گھوڑا 2000 سونے دے سکے میرے پیغمبر دی چولی پا دیتے ادھے لشکر دا سامان دیتا 35,000 بندے دا سامان. تے میرے نبی کی فرماندے نے ایک تے میرے نبی بار بار جنت دی بشارت دے رہے ہیں بار بار جنت دی بشارت دے رہے ہیں تے آخر تے میرے نبی نے مور کی لائیے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان نو گھاٹا نقصان کوئی نہیں اے نیکی او دی نجات دا سبب بن جائے گی. تے دوجا روایت میں کی سنائی آپ فرماندے نے آنا والسخی کہاتین فی الجنہ میں تے عثمان جنت میں تے سخی جنت چنج ہوواں گے. تے حضرت عثمان سخی ایسن کے نہیں دسو اور کنڈے کو سخی نے. میرے پیغمبر مدینے آئے مدینے چ مٹھے پانی دا ایک کوئی کنواں ہے تے او بھی بند ہو گیا ہے. لوکاں نے احتیاط نہیں کیتی تے کنواں بند ہو گیا. کنواں نو صاف رکھنا پیندا ہے نہیں تے بند ہو جاندا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے پانی پین واسطے کوئی نہیں کون ہے جڑا خوہ صاف کرائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اگے جایا جے ذرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا میں صاف کروا دینا. حضرت عثمان نے اپنا ذاتی مال لگا کے تے خوہ نو صاف کرایا. خوہ صاف ہو گیا پانی نکلن لگ پیا تے جدو پانی نکلن لگ پیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے نبی نے جنت دی بشارت دی تھی. عثمان اللہ تیرے تے راضی ہو جائے تو مسلمانوں واسطے لوکاں واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خوہ تے صاف کروایا. کنے کروایا؟ حضرت عثمان نے کروایا. اپنا ذاتی مال خرچ کر کے کروایا. 4 دن لنگے تے کافراں نے مسلماناں نو پانی لین تے پریشان کرنا شروع کر دیتا. آسانے جی پانی لین دینا تسی کون آ گئے ہو کتھوں آ گئے ہو؟ میرے نبی فرماندے نے کون ہے جیڑا انہاں یہودیاں کولوں خوہ خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر چھڑے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی میں جا کے گل کرنا. جا کے گل کی تھی تے او دے نال گل بات ادھے خوہ دا سودا او دے نال ہو جاندے تے حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا کھو خرید کے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے حوالے کر دیندے نے. سونیا تسی مسلماناں نو کہہ دیو کہ جنہ پانی لینا چاہن عثمان دی واری والے دن جا کے پانی لے لیا کرن. ادھا کھو جو خریدے ہے ایک دن واری حضرت عثمان دی ایک دن واری یہودیاں دی ہے. فرمایا جنہ پانی چاہیے میری واری والے دن جا کے لے لیا کرن. اے کوئی 4 دن لنگے تو یہودی پریشان ہو گیا. او دی جناب او وکری ختم ہو گئی, اور پیسے کوئی نہیں آمدے. مسلمان حضرت عثمان والی واری دن سارا پانی اپنا کٹھا کر لیندے نے, جمع کر لیندے نے. تے اے آمدہ جی کون ہے جڑا باقی دا خوہ بھی خرید لوے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاندے نے. اور مایا باقی دا بھی میں نو دے دے. میں بڑے سیرتیاں کتاباں دے اندر 35,000 درہم دا خوہ خرید کے مسلمانہ لئی وقف فرما دیتا. کنے ہزار درہم؟ 35,000 درہم. آج ایک درہم چاندی دا ہوندہ ہے تے ایک درہم تقریباً پتہ نہیں کنے تولے دا ہوندہ ہے. یہ تو کو بے کے حساب کرنا پے گا. 35,000 درہم آج دے دور دے لکھا دی کرنسی بن دی ہے. لکھا خرید کے کی کر دیتا ہے؟ مسلمانہ لئی وقف کر دیتا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے اللہ عثمان تے راضی ہو جا, اللہ عثمان تے راضی ہو جا. مسجد نبی بنی, مسجد تنگ ہو گئی, صحابہ زیادہ نے, مسجد دے اندر تعداد لوگاں بھی پوری نہیں ہوندی. نبی پاک فرماندے نے مسجد تنگ ہے. کیڑا بندہ جڑا مسجد نو مسجد والیاں واسطے وسیع کر دے وے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. سونیا میں گل بات کرنا, تقریباً 25,000 درہم دا مکان خرید کے مسجد واسطے وقف فرما دیتا. اور لحاظ کوئی ایڈا صحیح آج تومت لگائی جاندی ہے حضرت عثمان تے. اے جی اقربا پروری کرتے سن, اپنے رشتہ دارانو کھواندے سن. او بھائی ایڈا مالدار بندہ اپنے رشتہ دارانو کھوائے, بگانیاں نو کھوائے, جنہوں مرضی کھوائے, تینوں کا دی تکلیف ہے؟ ایک بندے کو جو لکھاں کروڑا روپیہ ہے وہ جنہوں مرضی کھوائے, تو انہوں کا دی تکلیف ہے؟ کیوں جی ہے کوئی ہونی چاہیے دی ہے. تو حضرت عثمان واری کیوں ہوئی ہے؟ او بیت المال وچوں کھواندے سن. تہمت ہے, الزام تراشی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے. اور جیڑا بندہ مسلمانہ واسطے بغیر کسی غرض تے لالچ تو اللہ دی رضا واسطے لکھا درہم لکھا دینار خرچ کر رہے ہیں, انہوں بیت المال دا پیسہ کسی نو کھوان دی کی لوڑ ہے؟ اور تسی بھی بھولے لوگ ہو. کوئی بندہ سر تے کوئی چج دی ٹوپی پا کے تے کوئی جناب لشک پشک کے پگڑی سر تے ماما شماما بن کے تے آ جائے تے آکے جی یہ ہے وہ ہے. تسی آندے ہو حضرت صاحب فرمائے, کوئی حضرت لعنت با جیڑا صحابہ تے تنقید کرے لعنت دے قابل ہے. بولو کا دے قابل ہے؟ لعنت دے قابل ہے. اس بندے تے رحمت خدا بندی نہیں آ سکتی جڑا صحابہ تے تنقید کرے. کون صحابہ؟ کون صحابہ جنہ دی رضا جنہ تے راضی ہوندا اللہ آپ اعلان پیا کر دے. آئے کہ ساڈے اہل سنت وچ بھی ایک جمع ہے محمد علی مرزا انجینئر. اب بڑے ساڈے کئی اہل حدیث تے سنی بھائی بھی وہ بڑے معتقد ہوئے پھرتے ہیں. اوے او انسان بے حیا ہے جیڑا حضرت امیر معاویہ تے تنقید کرتا ہے, جیڑا حضرت عثمان تے تنقید کرتا ہے. تے کئی بھولے منہ او جی او دلائل بڑے دیندا ہے, دلائل بڑے دیندا ہے. او چلے ہو تو ہی کیڑا کوئی ساریاں حدیثاں پڑھے ہو؟ او بخاری دا نام للہ دے دا مطلب ہے کہ جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے. او مسلم دا نام للہ دے دا مطلب ہے جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے. اے انجینئر محمد علی مرزا صحابہ تے تنقید کرتے ہیں, یہ پاگل دا پتر ہے.
یہ کردا کی ہے؟ حدیث بخاری دی پڑھدا ہے، ترجمہ اپنی مرضی دا کردا ہے، حدیث مسلم دی پڑھدا ہے، مفہوم اپنی مرضی دا بیان کردا ہے، اور جناب حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی دی پڑھدا ہے، معنی اپنی مرضی دا کردا ہے، اور اپنی مرضی دے معنی کر کے اور جیڑے صحابہ نو برا بھلا کہن والے لوگ نے انہاں دیاں کتاباں دے وچوں حوالے لے کے اے صحابہ تے تنقید کردا ہے۔ لوگوں سن لو، پوری امت مسلمہ دا اتفاق ہے، علماء دا اتفاق ہے، محدثین دا اتفاق ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے دے سارے عادل نے۔ عادل ہون دا مطلب ہے تابعی تے تنقید ہو سکتی ہے، تبع تابعی تے تنقید ہو سکتی ہے، اتباع تبع تابعی تے تنقید ہو سکتی ہے، محدث تے تنقید ہو سکتی ہے، حدیث دے سارے راویاں تے تنقید ہو سکتی ہے، پر جدو صحابی دا نام آ جائے گا اوتے تحقیق دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ او دا صحابی ہونا اس بات دی دلیل ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور کسی نال دھوکا تے فراڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اج 15ویں صدی وچ آ کے تے صحابہ دے اوتے جج بن کے بیٹھے نے، اے فیصلے کرتے پھردے نے، فلانا صحیح ہے تے فلانا غلط ہے، فلانا ٹھیک ہے تے فلانا ٹھیک نہیں۔ اپنا گھر پاویں سانبھیا نہ جائے، صحابہ دے فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ سنو، کون سیدنا عثمان؟ کہو رضی اللہ، رضی اللہ تھا، ایڈا وڈا سخی، تے میرے نبی کی فرماندے نے میں تے سخی جنت ہے۔ بولو، چپ کر گئے ہو، تانوں ٹینشن کا دی تے انشاءاللہ میرے نبی دے نال عثمان ہون گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور میرا تے ایمان ہے حوض کوثر دے کھوہ تے بھی عثمان میرے نبی دے نال ہون گے، جنت دے بوئے وڑدیاں بھی عثمان میرے نبی دے نال ہون گے، جنت دے اندر بھی عثمان میرے نبی دے نال ہون گے انشاءاللہ۔ کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اچھا، شہید متعلق دے ساریاں دے عقیدہ ہے نا، شہید کتھے نے؟ بولو، پکی گل۔ حضرت حسین شہید نے، کتھے نے؟ حضرت حسن شہید نے، کتھے نے؟ جنت میں۔ حضرت امیر حمزہ شہید نے، کتھے نے؟ حضرت عمر شہید نے، کتھے نے؟ جنت۔ بولو بولو، کتھے نے؟ جنت وچ نے۔ اور کربلا دے وچ حضرت حسین دے جننے ساتھی سن سارے شہید نے، کتھے نے؟ جنت وچ۔ عدالت دا پلڑا صحیح طریقے نال تو انصاف دا ترازو صحیح رکھ۔ جے شہید حسین نے جنت وچ نے، شہید حسن نے جنت وچ نے، شہید علی نے جنت وچ نے، کربلا والے جے شہید نے جنت وچ نے، پھر میں کہاں گا امیر حمزہ سید الشہداء نے جنت وچ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید نے جنت وچ نے، عثمان غنی بھی شہید نے جنت وچ نے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور اونا دے شہید ہون دی گواہی میرے پیغمبر نے دیتی ہے۔ کنے دیتی؟ بولو، او یار بول دے نہیں اور تو انہوں یہ ویکھے اس ویلے نبی پاک کتھوں آ گئے۔ اور بھائی نبی پاک نے اپنی زندگی جو پشین کوئی فرمائی ہے، سناواں روایت اور سناواں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبیر پہاڑے او دے اتے میرے نبی چڑھے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت انس راوی نے رضی اللہ تعالی، روایت بخاری دے اندر، ابو داود، ترمذی اور احمد دے اندر، 4 کتاباں دی روایت ہے۔ حضرت انس فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان۔ اس روایت دے لفظ نے کہ نبی پاک احد پہاڑ تے چڑھے نے۔ کتھے چڑھے نے؟ احد پہاڑ تے چڑھے نے تے نال میرے نبی دے ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے تے حضرت عثمان بھی نے، تینے یار نے میرے نبی دے، اے نال نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو پہاڑ دے اتے چڑھے فَرَجَفَ بِهِمْ، محدثین نے لکھے ہے نبی دے یاران دی عظمت نو برداشت نہ کر سکیا تے پہاڑ ہلن لگ پیا۔
نبی اور نبی دے یاراں دی عظمت نو برداشت نہ کر سکیا، پہاڑ لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فزارا باہو، پیر ماریا پہاڑ اتے۔ اے ہے معجزہ محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑ میرے نبی دی گل سمجھ رہا ہے۔ فزارا باہو، پیر ماریا تے میرے پیغمبر علیہ السلام پیر مار کے فقالا فرماندے نے اسبت احد، احد ٹھہر جا، کیوں ہل رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، آج تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے۔ ایک نبی، ایک صدیق تے دو نبی کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کون نے؟ ابو بکر صدیق۔ شہید کون نے؟ حضرت عمر تے حضرت، اور میرے نبی نے حضرت عثمان نو کیا ہے بولو تے شہید کتھے ہون گے؟ اور جدی شہادت دی گواہی محمد الرسول اللہ دے رہے نے، انہوں جنت جان تو کیڑی شے روک سکتی ہے؟ آج ساری دنیا پٹے، اپنے آپ نو پٹ پٹ کے مار چھڑے، عثمان نو جنت چو جان تو روک سکدے؟ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا عثمان شہید ہے۔ عمر نو جنت جان تو نہیں روک سکتے، میرے نبی نے فرمایا عمر شہید ہے۔ اور شہید کتھے نے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا جڑے اللہ دی راج شہید ہو جان او اللہ دے کول نے رزق دیتے جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او سبل پرندیاں دیاں پوٹاں وچ انہاں دیاں روحاں داخل کر دتیاں جاندیاں نے، او جنت جو اڑدے رہندے نے، جنت دیاں نعمتاں کھاندے رہندے نے تے رب دے عرش دے تھلے کندیلاں دے نال لٹکے رہندے نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید نے تے جنتی نے۔ اور کیڑی کیڑی گل سناواں، آؤ اگے لے چلا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہو رضی اللہ، ہر صحابی دا نام سن کے رضی اللہ عنہ کہنا ضروری ہے، کہو رضی اللہ عنہ۔ فرماندے نے ایک دن میں سویرے سویرے نہا دھو کے تیار ہویا تے میں کہا آج میں نبی پاک دا بواب بننا ہے۔ بواب پتہ جی کنوں آندے نے؟ دربان۔ میں نبی پاک دے بوئے تے بہنے آج ساری دیہڑی نبی پاک دے دروازے تے میں ڈیوٹی دینی ہے۔ فرماندے نے میں نہا دھو کے گیا، پتہ لگا تے نبی پاک دے کاری کوئی نہیں۔ میں پوچھیا کتھے گئے نے؟ پتہ لگا ایک جناب باغ ہے مدینے چ، او دے وچ ایک کھوہ ہے بیر عریس، کی نام ہے؟ بیر عریس۔ اس باغ وچ، جس باغ وچ او کھوہ ہے نا، اس باغ وچ نبی پاک گئے نے۔ فرماندے نے میں ٹریا تے باغ وچ پہنچ گیا تے میں دروازے تے جا کے دستک دی تھی، نبی علیہ السلام اندر نے، میں جا کے سلام آکھیا تے سلام کہہ کے میں ویکھیا نبی پاک وضو پہ کر دینے، وضو کر کے نا تے نبی علیہ السلام کنویں دی منڈیر تے لتا لمکا کے تے بہ جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام بہ گئے تے میں آگے سوچ میں تہاڈا بواب ہاں تے میں آج پہرے تے ہاں، ڈیوٹی تے ہاں تے میں آ کے دروازے تے بہ گیا، باغ دے دروازے تے، دروازہ میں بند کر چھڑیا۔ تھوڑی دیر گزری تے دروازے تے دستک ہوئی تے میں آکھیا پوچھیا کون ہے؟ پتہ لگا ابو بکر۔ ابو جتھے نبی اتھے نبی دے خوشبوواں کھچ لے ہوندیاں نے نا، ہاں جی ابو بکر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو میں کہا جی میں اجازت لینا تے پھر تانوں میں دسنا۔ میں گیا، سونیا ابو بکر آئے نے، فرمایا دروازہ کھول دے وبشرہ بالجنہ، نالے جنت دی بشارت بھی سنا دے۔ میں دروازہ کھولیا، میں کہ ابو بکر جی نبی پاک نے فرمایا تانوں جنت دی بشارت ہوئے۔ اوے کوئی چھوٹی گل ہے؟ اوے چھوٹی گل ہے؟ او ذات جیڑی اللہ تو بعد ہے، او ذات جیڑی اللہ تو بعد ہے، جس ذات دا رب نال ڈائریکٹ رابطہ ہے، او ذات کہہ رہی ہے ابو بکر نو جنت دی بشارت دے دے۔ آج کوئی پونکن والا پونکے تے پھر اسی برداشت نہیں نہ کر دے کہ تسی کر لیندے ہو،
تسی کر لیندے ہو گئے ٹھنڈے لوگ ہو تسی. فرمایا ابو بکر نو جنت دی بشارت دے دے. دروازہ میں بند کر دیتا. تھوڑی دیر لنگی پھر دستک ہوئی. میں کیا جی من انتا؟ فرمایا انا عمر، میں عمر ہاں. سونے عمر آئے نے. فرمایا آن دے وبشرہ بالجنہ، تے جنت دی بشارت دے دے. میں دروازہ کھولیا. میں کیا عمر جی نبی پاک فرماندے نے تانوں بھی جنت دی بشارت ہے. پھر دروازہ بند کرتا. تھوڑی دیر لنگی پھر دستک ہوئی. میں کہا جی کون؟ جواب ملیا عثمان. میں کہا اللہ تے نبی عثمان آئے نے. فرمایا آن دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے تے نالے آکھیے جنت تانوں ملنی ہے اس مصیبت تے جیڑی تواڈے تے آئے گی تے تسی صبر کرو گے. میں دروازہ کھولیا. حضرت عثمان اندر آئے. میں کہا جی نبی پاک فرماندے نے تانوں مصیبت آئے گی او دے تے تسی صبر کرو گے تے رب تانوں جنت عطا فرمائے گا. میرے نبی نے حضرت عثمان نو جنت دی بشارت بولو دیتی ہے. یہ روایت ہے صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، جامع ترمذی دے اندر، مسند احمد دے اندر. میرے نبی فرماندے نے عثمان نو بتا دیو اینو تکلیف آئے گی، یہ اس تکلیف تے صبر کرے گا رب نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مشہور روایت ہے. آپ نے 10 صحابہ دا نام لیا جنہاں نو عشرہ مبشرہ آکھیا جاندہ ہے. عشرہ پتہ جی عشرہ مبشرہ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ 10 صحابی جنہاں نو نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے. یہ آپ نے نام لے کے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی سارے بولو عثمان فی ہن دنیا پٹ دی روے پر عثمان فی سارے روندے رہن پر عثمان فل، چھریاں مار دے رہن پر عثمان فل، اور سارے دلیلاں لے آ کے حضرت عثمان دے تنقیدہ کر دے رہن پر انشاءاللہ عثمان فل جنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، فرمایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. 10 صحابہ دا میرے نبی نے نہ لیا. فرمایا جنتی نے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، شہید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے. ایک کن نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور جڑا وحی تو بغیر بولدا نہیں. اے فرما رہے نے اے جنتی نے، اور جنہاں نو میرا نبی جنت دا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو جنت جو باہر نہیں کر سکتی. کون؟ عثمان رضی اللہ. آخری گل کراں دے بعد ختم کراں. چلدیاں اے بھی دس دیاں کئی لوگ بڑے بیچارے نا شریف امن پسند ہوندے نے. سانو بھی امن پسندہ دا ٹولا مل گیا ہے ایک، ہاں جی، کہ جو مرضی کوئی کر جائے نہیں ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے نہیں بولنا. اگلا بندہ پاویں تہاڈا گھر اجاڑ جائے تساں نہیں بولنا. امن امن امن. ایڈا بھی امن چنگا نہیں ہوندا. اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے. آ ویکھو ذرا اے آندے نے اے جی حضرت عثمان دا جو رولا بن گیا خلافت دا تے چھڑ دیندے خلافت کی لوڑ سی اڑن دی. اے عثمان خلافت کیویں چھڈے؟ میرا نبی کہہ گیا عثمان نہ چھڈی. کون کہہ گیا؟ اچھی بولو. گل کچی نہیں، اللہ دی رحمت نال پکیاں گلاں کرن جاننے اسی. دلائل نے اللہ دی رحمت نال. عثمان رب تینوں خلافت دی قمیض پہنائے گا. لوگ اتارنا چاہیں گے پر تو اتارن نہیں دینی. کتے لکھے ہے؟ آ روایت سنو. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت مرہ بن قعب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا. اچھا ایک پہلا ایک گل سن لو کہ اس فتنے والے دور وچ حضرت عثمان حق تے سن. حضرت عثمان چاہے مسئلہ خلافت دا ہوئے، چاہے امارت دا ہوئے، چاہے کوئی اور ہوئے، حضرت عثمان حق تے سن.
اور انہاں دے حق تے ہون دی گواہی میرے پیغمبر نے دیتی ہے۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو سنے ہاں وذکر الفتن، آپ فتنیاں دا ذکر پہ کرتے نے، فقربہا، آپ نے فرمایا فتنے نیڑے ہی نے، وقت تھوڑا ہی ہے فتنے ہونے والے نے۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، حالے ذکر ہو رہے تے سامنے ایک بندے نے بکل ماری ہے چادر دی تے لنگیا، فقالا، نبی پاک فرماندے نے ھذا یومئذ علی الہدی، آج جڑا بندہ جا رہا نا کپڑا لپیٹ کے، اے جدو فتنیاں دا دور ہوئے گا تے اے بندہ ہدایت تے ہوئے گا۔ کدے تے ہوئے گا؟ سارے بولو ذرا، کدے تے ہوئے گا؟ حضرت مرہ فرماندے نے مینوں تسلی نہ ہوئی، فقمت الیہ، میں اٹھ کے اگاں ٹر پیا اس بندے وال، فائدہ ہوا عثمان بن عفان، میں جدو جا کے چادر منہ تو تھلے لائی نا تے او کون نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال فاقبلت علیہ بوجہہ، میں منہ پھڑ کے نبی پاک وال کیتا، میں کیا محبوب جی، فقلت ھذا، اس بندے دی گل کیتی جے؟ قال نعم، فرمایا ہاں اے دی ہوئی گل کیتی ہے۔ کدی گل کیتی ہے؟ عثمان دی، بولو کدی کیتی ہے؟ تے گل کی کیتی ہے؟ جدو فتنیاں دا دور آئے گا اودو عثمان علی الہدی، کدے تے ہوئے گا؟ ہدایت تے ہوئے گا۔ پھر جڑا دور فتنیاں دا آیا، ہن حضرت عثمان دے ہدایت تے ہون دی گواہی کون دے رہے نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ لگا جدو فتنے اٹھے اودو حضرت عثمان ہدایت تے سن، حق تے سن، اور یہ روایت جامع ترمذی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر ہے، اور امام ترمذی نے صحیح آکھیا، حسن آکھیا ہے۔ آگے چلو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انہو لعل اللہ یکمسک قمیصا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، فرمایا عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا۔ محدثین نے لکھے اس قمیض تو مراد خلافت ہے، اے تو مراد امارت ہے، اے تو مراد خلافت ہے، فرمایا اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر لوگ تیری وہ قمیض اتارنا چاہن، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تو اتارن دینی نہیں، اتارن دینی، خلافت نہیں ہو چھڑنی۔ ایک کون کہہ گئے نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عثمان مرتے سکتے نے پر حضرت محمد رسول اللہ دی حدیث دی مخالفت کر سکتے نہیں، کر سکتے۔ اے جی چھڑ دیں دے خلافت، کیوں چھڑ دیں دے؟ نبی پاک نے فرمایا سی لا تخلعوا لهم، اللہ تینوں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہن گے تو اتارنی۔ حضرت جدو اے دور آیا نا فتنیاں دا، گھیرا پیا ہے، گھر دا محاصرہ کیتا ہے، اور ایتھے ایک اور میں گل واضح کر دیاں، کئی پاگل بے وقوف آندے نے اے جی مدینے دے صحابہ بھی نال رل گئے سن، اور معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ایک بیٹے دوتے بھی الزام لائے جنہاں محمد بن ابی بکر تھے، اے جی انہاں نے حضرت عثمان دی جا کے داڑھی کھچی۔ یاد رکھو حضرت عثمان نو شہید کرن والے گروہ دے اندر ایک بھی صحابی موجود ہے؟ سارے بولو، میں تحقیق نال بات کر رہا، ایک بھی صحابی اس گروہ وچ موجود نہیں سی جیڑا حضرت عثمان نو شہید کرن آیا۔ جننے لوگ سن سارے کوفی اور عراقی لوگ سن، اور عبداللہ بن سبا یہودی دی سازش کے مطابق اور سارے چور اچکے کٹھے ہو کے حضرت عثمان نو شہید کرنے واسطے آئے سن۔ اس گروہ کے اندر ایک بھی صحابی کسی صحیح حدیث دے نال ثابت نہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی وہ دے اندر شرکت کی تھی ہوئے، یا کوئی ایک صحابی بھی حضرت عثمان دے قتل تے خوش ہویا ہوئے۔ اور میں تے پڑھے ہیں جدو اے عراقی تے کوفی اے بدماش حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کیتا ہویا سی نا، انہاں اودوں دروازے تے پہرا دے رہے سن تے حضرت حسن تے حسین دے رہے سن رضی اللہ ہو۔
حضرت علی حضرت عثمان دے گھر پانی پہنچان دیاں کوششاں کر رہے سن، جیڑا پانی عثمان دا انہاں ظالماں نے بند کر دیتا. حضرت علی پانی پہنچا رہے ہیں پر انہاں ظالماں نے علی، اے آج دن علی علی ہم علی کے ماننے والے، وہ اے لانتی جھوٹے نے. حضرت علی پانی لے کے گیا عثمان نو دین واسطے، انہاں تیر مار کے مشکیدہ مار دیتا. حضرت علی نے اپنی پگ اتاری پانی وچ پیوں کے سٹی. عثمان گواہ ہو جائے جے میں پانی لے کے آیا سا پر انہاں ظالماں تواڈے تک پہنچ نہیں دیتا. ہوئے تھے علی دے بھی دشمن نے، اے عثمان دے بھی دشمن، جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی علی نو منن والے ہیں. اے صرف آئے سن یہودیاں دی سازش دے مطابق. عبداللہ بن سبا یہودی سی، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے آیا. اے صرف انہیں چور ڈاکو مصر وچوں، کوفے وچوں، عراق وچوں انہیں کٹھے کیتے اور کٹھے کر کے صرف اس واسطے لے کے آیا کہ اے خلافت ابو بکر دا دور سی، سارے فتنے مک گئے. عمر دا دور آیا، او جناب اسلام کتھے سمندر پار کر گیا. عثمان دا دور آیا، روم قسطنطنیہ فلسطین اور پتہ نہیں کتھے کتھے اسلام پہنچ گیا. اگر اے خلافت انجی چل دی رہی تے اسی یہودی مٹ جاواں گے، ساڈا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر تسی اپنی بقا چاہندے ہو خلافت مٹا دیو، اے پروگرام باقاعدہ بنا کے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے خلافت مٹان واسطے آیا سی. اے ہوئی وجہ کہ صرف 6 سال یا 5 سال تو بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نو بھی اُنہاں ظالماں ہی شہید کیتا جنہ حضرت عثمان نو شہید کیتا سی. اس واسطے علم دی دنیا چاہو، جہل اور فتنے والیاں دے پیچھے نہ چلو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نہیں چھڈی تے کیوں نہیں چھڈی؟ میرے نبی نے فرمایا سی خلافت نہ چھڈی. انہاں محاصرہ کر لیا، آندے نے خلافت چھڑ دے اسی چھڑ دیاں گے. فرمایا نہیں، نبی پاک نے میرے کو وعدہ لیا سی میں نہیں چھڑ سکتا. انہاں کیا پھر اسی تینوں مار دیاں گے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت امیر معاویہ آئے، آکھیا سانو اجازت دیو، ساڈے کول بہترین فوج ہے، شاموں پہلا انہاں دا صفایا کر دینے ہاں، انہاں سارے دا نام و نشان مٹا دینے ہاں. فرمایا عثمان برداشت نہیں کردا کہ میری وجہ تو اس گلی دے اندر خون بہے جتھے پیر میرے محمد دے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی ذات آستے مدینہ چ کسی دا خون بہانا پسند نہیں کرتا. اے جے عثمان رضی اللہ عنہ. آخر کار انہاں ظالماں حملہ کیتا، حضرت حسن و حسین زخمی ہوئے اور انہاں حملہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیتا. 2 روایتاں نے اگے تے مشہور ہے 18 ذی الحج اور سن 35 ہجری دے اندر حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا، اور بعض روایتاں چ 12 ذی الحج دا بھی ذکر ہوندا ہے. اللہ عالم 12 یا 18 ذی الحج دا مہینہ 35 ہجری ہے. اور میرے عثمان نو خواب آیا، ایک رات پہلا خواب آیا، اللہ دے نبی ملے، فرمایا عثمان بڑے دنہ دا تیرا روزہ ہے، آ پھر کٹھے رل کے روزہ افطار کریے. سویرے اٹھے، اپنی بیوی نائلہ نام ہے، فرمایا مینوں اج نا کوئی پجامہ شجامہ دے دیو، کوئی قمیض وغیرہ دے دیو. اگے بند سن لگ دی تہ بند، اور میں مینوں اج پجامہ دے دیو. انہاں کیا خیریت ہے؟ آکھن لگے راتی خواب وچ نبی پاک ملے نے، فرمایا عثمان آج روزہ ساڈے نال کھول. تے مینوں لگدا اج میں ٹر جانا ہے تے کدھر ایسا نہ ہوئے کہ جدوں کوئی ظالم حملہ کرے میرا صدر نہ کھل جائے. پجامہ پہنیا، تیاری کی تھی، اور جناب آخر کار اس دن شہید کر دیتے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہے، ساڈا ایمان ہے اللہ اپنے اس بندے نو جنت وچ اور اعلی مقام عطا فرما. اللہ سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے چل کے اسلام دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ایک تے دعا دی درخواست ہے، ساڑھے مسجد دے نمازی خاتون نے انہاں دے خامن بھائی خالد صاحب وفات پا گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں دیاں لغزشاں خطاماں تو اللہ درگزر فرمائے۔ بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، اللہ جتنے بیمار نے ملک بیرون ملک، اللہ سب نو اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ کئی احباب نے دعا دی درخواست کی تھی، جنہ جنہ آکھیا اور جنہ نہیں آکھیا، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بے اولاداں واسطے دعا دی درخواست ہے، اللہ جڑے بے اولاد نے اپنی رحمت نال نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، سانو اپنے والدین لئی اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اچھا بھائی، ایک اے سی پچھلے جمعے دسیا سی کہ ایک فیملی نے دیتا ہے، ایک اے سی ہور دا راتی ایک ساتھی دا فون آیا، بھائی جمیل صاحب اللہ انہوں نے جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا جی ایک میرے والوں لوا لو میں پیسے دے دیا گا، دو ہو گئے تے ہون کی خیال ہے؟ دو بھی پورے نہیں ہوندے، ایک اوتھے لگے تے کہ او کاندھ نہ لگے، آپ وچھلیاں نو ککھ نہیں لبنا۔ چلو بہرحال پچھلے جو میں اعلان کیتا سی ایک تے لبا ہے نا، میں پھر اعلان کر رہا ہوں اور کدھر ہور فون آ جا لو جی ایک اور لوا لو، تے آ جانا ہے انشاءاللہ، یہ تو ہاں محروم ہی رہ جانا ہے۔ ہو سکتا تسی بیٹھے ہو چلو اسی بل دے ہی آواں گے، کی خیال اے سی کوئی لوا لے تسی بل تے دیو گے نا، اور دے لو گے، دعا کرو پھر اللہ کسی اور نو بھی فون کروا چھڑے، ہاں انشاءاللہ آ ہی جانا، کدھروں فون لو جی ایک ساڈے لو بھی لوا لو، تے انشاءاللہ لگ ہی جانا نے، تسی بڑے ایسیاں والی مسیتاں جا کے جمعے پڑھ دیو، اتھے بھی لگ جان گے انشاءاللہ اللہ دی رحمت میں۔ اللہ جنہ دتے نے تے دے رہے نے، اللہ تو انہاں نو جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما، کوریج بھی فرمائی جگہ اگے بھی ربا نصیب فرمائے انشاءاللہ انہوں نے میلی جانیاں نے، اللہ تو انہوں بھی نصیب فرمائے۔ اینے بندے ہو میرا خیال ہے سارے رل کے ٹیل مارو تے دو کو تساں بھی بنا ہی لینے نے انشاءاللہ، اللہ وہی تو انہوں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفیلا، میں ان ترغیب ہی دلانی ہے نا، تھوڑی جیب تو میں کٹ رہے کوئی نہیں، اللہ وہی توفیق عطا فرمائے۔ جے کسے کو صدقہ جاریہ اپنے ابا جی دا اماں جی دا کرنا ہوئے، بھرا دا بہن دا کرنا ہوئے کر سکتا ہے، ادو بعد صدقہ جاریہ اور کیڑا ہے کہ اے ٹھنڈیاں ماما جو لوگ نمازاں تے جمعے پڑھن گے تے انشاءاللہ تانوں اللہ اجر عطا کرے گا، جنہ واسطے دیو گے انہاں نوں بھی رب اجر عطا فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تے دعا کرو اللہ انہاں ظالماں نوں ہدایت دے وے، ساڈا راہ ٹھیک کر دے، دعا کرو اللہ انہاں ہدایت دے، اللہ اے راہ ساڈا ٹھیک کر دینا۔ پھر آکھو اچھی آکھو، ہو سکتا ہے تہاڈی آمین سن کے انہاں نوں حیا آ جائے، اونج تے نبی پاک نے فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جدوں شرم نہ رہے تے پھر لک دی لا کے موٹے تے دھر لو، پھر جو مرضی پہ کرو، انہاں لوکاں شرم کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، اے اوتھے جا کے اٹا لاندے نے جتھوں انہاں نوں شاباش ملنی ہے، بلے بلے ہونی، اوے تسی ساڈی گلی ٹھیک کراؤ اسی تہاڈے بورڈ لاواں گے، لو جی فلانے چودھری نے مسجد دی گلی ٹھیک کرائی ہے، جے تانوں اے کچھ چاہیے، ثواب دی امید ہی کوئی نہیں، کسی نو اجر دی امید ہی کوئی نہیں، مسجد دا راہ ٹھیک ہو جائے گا سانو اجر ملے گا، اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہاں نوں شرم عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ فوت شدہ لوگاں نوں مسلماناں مومناں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
بے اولادن اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ جنہ جو جو منگیا میرے مولا عطا فرما میرے اللہ ساڑے ساریاں تے رحمت نازل فرما ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما اللہ ہدایت نصیب فرما ایمان دی دولت نال مالا مال فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اگلے جمعہ دا عنوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی سیرت اور شہادت۔